جس وقت اصحاب کہف بیدار ہوئے، اللہ نے 309 سال ان کو سلایا، موت نہیں دی، سلایا۔ انسان کی جسم میں روح کی 2 حیثیتیں، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح جسمانی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح جسمانی سمجھ لیجئے یا اللہ کا وہ اہم حکم سمجھ لیجئے، روح کے حوالے سے وہ انسان کی بدن سے نکل جاتا ہے، اور روح جسمانی کا ایک حصہ انسان کی روح کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ نیند کی حالت میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس لیے نیند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا بہن یا بائی قرار دیا ہے۔ یہ موت کا بائی سمجھ لیجئے، موت کا بائی ہے یہ نیند۔ اسی روح جسمانی کے حوالے سے انسان سانس لیتا ہے، نیند میں کروٹ بدلتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب کروٹ تبدیل کرنا ہے، جسم خود بخود کروٹ تبدیل کرتا ہے۔ اگر ایک ہی کروٹ پر سو جائے تو انسان کا بدن مٹی کا آ جاتی ہے۔ اس لیے کروٹ تبدیل کرنا یہ ایک انسان کا حق ہے اگر نیند کی حالت میں۔ اگر جسم کا یہ حصہ روح جسمانی نکل جائے پھر تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، پھر نہ کروٹ بدلنے کی ضرورت ہے، پھر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف میں، یہ قرآن پاک میں اصحاب کہف میں جو لکھا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب تو دیکھے اصحاب کہف کو جس وقت سونے کی حالت میں تھے، تو کہے گا یہ جاگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کبھی ان کو دائیں کروٹ پہ کرتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ۔ اب دائیں بائیں کروٹ پہ ہونا یہ انسان کا کام ہے، مردے کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں تو یہ سوچے گا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی محسوس ہوگا نہیں جاگ رہے، کروٹیں تبدیل کر رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا اصحاب کہف کے بالکل وہ کہف غار میں داخل ہونے کی جگہ پر یہ کتا پاؤں پھیلا کر کے بیٹھا ہے۔ جو چرواہے کا کتا ان کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا، بہت کوشش کی رک جائے لیکن کتا نہیں رکا۔ یہ سب ایک وظیفہ بھی ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں خونخوار کتا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، یا کوئی خونخوار کتا میرے پیچھے آیا، یہ الفاظ فوراً پڑھے، کتا واپس ہو جائے گا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اس حوالے سے، اور میں نے یہی الفاظ ذہن کو حاضر کر کے پڑھے۔ خونخوار کتے جو باہر یورپ سے لائے گئے، ظاہری شکل بیڑیوں کا تھا، لیکن جب وہ بونگتے پتہ چلتا کہ نہیں یہ کتے ہیں۔ بیڑیے کا بولنے کا انداز اپنا ہے، کتوں کا اپنا ہے۔ یہ جب بولیں گے تو اندازہ ہوگا یہ الگ مخلوق ہے، یہ الگ مخلوق ہے، ورنہ دیکھنے سے تو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ بیڑیا ہے۔ لیکن وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اتنے عجیب الفاظ ہیں، میرے خود آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے خونخوار کتوں سے ہمیں بچایا انہی الفاظ کی وجہ۔ وقت کی کمی ہے، یہ حضرات بھی کام ہوگا۔ صرف ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ان الفاظ کی بدولت مجھے کیسے بچایا۔ بلیلی مل میں تھا میں، وہاں میرے اچھے خاصے وقت گزر گیا۔ بلیلی اب جو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، میں صبح کے وقت اکثر چکر لگا کر آتا 10 بجے کے قریب، 9 بجے 10 بجے۔
اچانک میں ایک دن شدید نیند میں، تو درس قرآن سے فارغ ہوا، پھر میں نے کہا چائے پیتا ہوں، وہ چائے بھی رہ گیا، نیند کا غلبہ تھا، میں سو گیا۔ 10 بجے میں جاگا، پھر یہ دل میں آیا کہ اب کیا چائے بنانا ہے اس وقت، چلو چلتا ہوں بازار کی گھر یا والد صاحب ہے وہاں چائے پی لوں گا۔ میں اس وقت نکل آیا، کچھ نیم خوابیدہ حالت میں تھا، نیم خوابیدہ حالت میں نکل آیا۔ وہ بلیلی مل کا مین گیٹ ہے، وہاں کچھ مزدور بھی کھڑے تھے، بہت اچھے خاص تعداد، کچھ وہ دکاندار تھے مال لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی اپنی موٹر سائیکلوں پر کھڑے تھے، میرے ساتھ موٹر سائیکل بھی۔ میں اس پر روانہ ہوا۔ یہ جو جم گٹھا تھا میں حیران تھا، یہ کیوں جم گٹھا کرا ہے؟ اس میں کچھ ہمارے اچھے لوگ تھے، ان کی آوازیں میں نے سنی اس طرح جیسے کنویں میں کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، دماغ خوابیدہ تھا۔ قاری صاحب مخمزہ، قاری صاحب مختمزہ، میں سمجھا کہ یہ آواز کوئی کنویں میں ہے مجھے دے رہا ہے۔ وہ جم گٹھا تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب آگے مت جاؤ، قاری صاحب آگے مت جاؤ۔ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ذہن خوابیدہ تھا۔ اچھا، اس مل کے آگے ابھی بھی ہے کچھ اچکزئی کے 1-2 گھرے تھے، دشمنی میں وہ چمن سے باہر ہو گئے، یہاں آ کر انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائے۔ اچکزئی کون سے چمن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک خونخوار کتا پال رکھا تھا، خونخوار، اس لیے کہ دشمنی تھی، تو دشمنی میں عام طور پر لوگ کتا بھی پال لیتے ہیں، اسلحہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کتا کہیں گھر میں ان سے کھل گیا، اس نے اس روڈ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اللہ کی طرح۔ اب مجھے پتہ نہیں چلا، اب وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، وہ اچکزیوں کے گھر سے ملازمین سے آواز دے رہے تھے، قاری صاحب پہ مخمر آزا، قاری صاحب پہ مخمر آزا۔ یہ بھی ذہن خوابیدہ تھا، یہ کیوں مجھے آواز دے رہے ہیں؟ پہلے بھی کچھ ایسا آواز سننے دے۔ جب میں نے دیکھا روڈ پر سامنے خونخوار کتا بالکل تیار تھا اور حملے کے لیے تیار تھا، میں رک گیا۔ اب بات تو سب سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کیا کرتا، اب مقابلے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اتنا ذہن نے کام کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، یہ مسلسل پڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ کتا بڑا ہی ایسا تھا، میں اس کو بیڑیا سمجھ بیٹھا، بالکل بہت خون، باہر سے یورپ سے منگوایا تھا۔ میں نے کہا یہ تو میرے اوپر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ میں فوراً موٹر سائیکل سے کڑا ہوا، وہ اسٹارٹ کے حالت میں کڑا ہوا، میں نے کہا بھائی سامنے آئے گا دیکھیں گے۔ اچھا، وہ جب قریب آیا حملے کے لیے، اس نے میرے سر کا نشانہ لیا، اسی وقت وہ کہتے چھٹی حص بیدار ہوا، میرے اس چھٹی حص نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں جب بیٹھ گیا، میرے سر سے اس کے پاؤں ٹکرائے، اس طرف چلے، بالکل اس نے صحیح نشانہ لیا تھا، لیکن میرے پاس اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ پیچھے مڑ کے پھر میں نے دیکھا کہ کہاں پر یہ کتا گرا ہے، اچھا خاصا ہوا میں جا کر وہ دور گرا۔ اب وہاں سے گیا وہ گیٹ سے روڈ کی طرف، میں نے دیکھا کہ بسیں، مزدا، پشین، کچھ علاقے سب رکے ہوئے، ورنہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تو شاید کئی ویڈیو بن جاتے۔ یہ خدمت بعد میں کرتے، ویڈیو پہلے بنتا ہے، ایک انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، بھائی اس کو اسپتال پہنچاؤ تو ویڈیو بنا رہے، شاید کئی ویڈیو بن چکے ہوتے، لیکن ویڈیو کا دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھے۔ اب اتنا نظارہ جب میں مڑ رہا تھا، میں نے دیکھا چمن روڈ جو ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، کیا مزدا، کیا گاڑیاں، کیا وہ اس نظارے کو دیکھ رہے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ایک بندے بھی قریب نہ آئے۔ اس نے وہ پھر آیا، میں کھڑا ہوا، وہ پھر اس طرف سے ایسا، ہاں یہ ایسا منہ موڑا جس سے وہ جنات چل کر منہ موڑتے ہیں، اس طرح اس نے منہ موڑا، پھر میں نے اس کی طرف پھر رخ کر دیا۔ جب رخ کری دوسری بار، پھر جب قریب آیا، اللہ کی شان، پھر چٹنی جانور ہیں، اور تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا کوئی نشانہ بناؤ، اس نے پھر میرے سر کا نشانہ لیا، پھر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یہ میرے منہ میں مسلسل جاری تھا۔ وہ پھر آیا، میں پھر بیٹھ گیا، اس کے پاؤں میرے سر سے لگے، آگے چلے گئے۔ اب میں نے اس وقت
اندازہ لگایا کہ یہ وقت ہے، کب تک ایسا ہوگا. اور جب تیسری دفعہ اس نے حملے کی تیاری کر لی، یہی وقت تھا. جیسے اس کے پاؤں میرے سر سے پڑے، آگے جا ایک دم میں بیٹھا، پتہ نہیں کون سا گیئر تھا اس پہ میں نے چلایا، دیکھا پیچھے آ رہا تھا. میں طور ناصر پر جا کر میں نے وہاں پر سانس لیا. میں نے کہا اللہ تیرے شکر ہے، تیرے کلام نے مجھے بچا لیا، تیرے کلام نے آج مجھے کیا خلقت آ گئی. سنگ وہ سنگ سو. میں نے کہا ایسے ہی تھا جیسے تم دیکھ رہا تھا. وسلم کیا کر رہے تھے بیان کا، میں وہی تھا جو تم دیکھ رہے تھے. اللہ نے بچایا، کوئی بندہ بیچ میں نہیں آیا. صرف ہم نے یہاں موت کو بھی قریب سے دیکھا، اللہ کی ذات کو بھی اپنے سامنے دیکھا. اور میں نے کہا مارنے والا تو کتا تھا، بچانے والا اللہ کی ذات تھی. تو بچانے والا وہ مارنے والے سے طاقتور ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی ایسا واقعہ ہو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، خدا کی قسم اس کا نظارہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ بھی سب وہ کہتے من آرچی دانم فراموش کر دیم اللہ حدیث یار کے کہتے ہیں جو مجھے یاد تھا وہ بھول گیا مجھ سے، بس میرے حبیب کے اللہ کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں آئے، اسی کا تکرار کرتا رہا، اسی کا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اسی آیت میں آگے چل کر یہ اللہ پاک بتاتے ہیں وہ جاگ گئے. جاگنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنے وقت ہم سوئے ہیں. کسی نے کہا شاید دن، کسی نے کہا شاید دن کا حصہ. یہ جب غار میں جا رہے تھے، غار کے قریب ایک پانی کا چھوٹا سا نہر بھی چل رہا تھا، اس کے سامنے باغ تھا. وہ اس کو جب کہا کہ تم جاؤ کھانا لاؤ، تو وہ باغ کر آیا. کہتے ہیں نہ وہ چشمہ ہے نہ وہ باغ ہے. حیرت میں ڈوب گئے، کہاں چلے گئے؟ کل تو تھا. کہا کچھ بھی نہیں، کہتے کل تو تھا. خیر کہا کہ پھر اس پر سوچتے ہیں، یہ کچھ پیسے لے کر جاؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھنا کہ ہوٹل پاک ہو، پاک ہوٹل سے کھانا لانا، جہاں کھانا پکتے پاک. اس لیے پاکی شرط ہے ہوٹل والوں کی، اور ہوٹل والوں میں اکثر یہ نہیں ہوتا، اکثر اس سے دور ہے، صفائی سے صاف ستھرا. اصحاب کہف نے ہمیں سمجھایا، اللہ نے ان کے حروف کو پسندیدہ بنا لیا کہ پاکیزہ جگہ سے کھانا لیا کرو، صاف ستھرے جگہ سے کھانا لیا کرو. ورنہ پھر یہ تھا کہ ہوٹل والے آج کا کھانا کل کے کھانے میں، کل کا کھانا پرسوں کے کھانے میں، یہ جراثیم نسل در نسل چلتے تھے. ابھی الحمدللہ کافی حد تک کچھ بہتری آئی ہے، پھر بھی کہا کہ ولیتلطف، ایک پاکیزہ ہوٹل دیکھو، کھانے کا جگہ دیکھو، اس سے کھانا دیا. یہ جب ایک پاک ہوٹل کی طرف گیا، اس کو وہ رقم دی کہ مجھے کھانا دے دو. کپڑے بھی اب 309 سال قبل کی کپڑے ہیں، 309 سال قبل کے سکے ہیں، اور کئی بادشاہ آئے گزر گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آیا ہے اور گزر چکا ہے، وہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا. یہ پیشن گوئی کر رکھا ہے کچھ نوجوانوں کو جو اللہ نے سلایا ہے غار میں، عنقریب وہ جاگنے والے ہیں. تمہیں اس حقیقت کے متعلق پتہ چل جائے گا کہ اللہ موت کے بعد زندگی کیسے دیتا ہے. لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اصحاب کہف کو زندہ کر کے پورے قوم کے سامنے لایا. اب اس نے کپڑے پہنے عجیب، اب 300 سال کے قبل کے بڑے عجیب ہیں، اور سکے جو لائے ہیں وہ سکے بھی عجیب. ہوٹل والے کو کہا مجھے کچھ کھانے دیجئے، کچھ روٹی دیجئے. ہوٹل والے ایسے اس سکوں کو دیکھ رہا، اس سے کہہ رہے خزانے ملے آپ کو؟ نہیں، کل ہی ہم نے ایک زمین تھی وہ فروخت کیا، کل یہ اسی کے پیسے. کسے کل؟ یہ تو ہمارے باپ دادا پر دادا کے زمانے سے قبل کا سکہ ہے، یہ تو خزانوں میں ملتا ہے آج کل. تمہیں خزانہ مل گیا؟ بابا خزانہ نہیں، کل میں نے زمین فروخت کی تھی، اس کے پیسے. واقعی زمین فروخت کر کے نکل گئے تھے. اب یہ بیچارے کل وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچا ہے. یہ بھی کہہ رہے کل، واقعی کل جس وقت نکلے تھے ایک رات ہی کہتے ہم نے گزاری، تو کل کی بات ہے ہم نے زمین فروخت. اور جو ہوٹل والے سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں خزانہ ملا ہے. یہ سکے تو ہمارے پردادا اس کے دادا کے زمانے کے سکے ہیں، تمہارے ہاتھ کیسے لگے؟
اب ظاہر ہے جہاں تو میں ہوں، ایک آئے گا کھڑا ہوگا سسویدی، بل دوسرا آئے گا کھڑے، کیا ہوا ہے؟ اور کیا ہوا ہے سسویدی، اس میں جمع غفیر جمع ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہاں یہ عجیب الخلقت انسان ہے، کیسے کپڑے پہن رکھے. تو اس کے بعد ایک صاحب عقل مند انسان وہ آیا، وہ قریب آیا، اس سے کہا بھائی گھبراؤ مت، یہ سکے کب کے ہیں؟ کہا کہ یہ کل کے ہم نے زمین فروخت کی. اچھا جس زمانے کی یہ سکے ہیں تمہارا تعلق اسی زمانے سے ہے؟ ہاں ہاں ہمارا تعلق. تمہارے 6 ساتھی اور بھی؟ ہاں ہاں. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا. تمہارے 6 ساتھی کہاں ہیں؟ وہ غار میں ہیں. چلو جب غفیر ساتھ ہوا کانا بھی لے کر گئے. اب جب کانا لے کر گئے غار پہ گیا، خلقت خدا آ گئی. اس وقت اس سے کہا بابا، اپنے ساتھیوں سے کہا کل اور کچھ دن، اور دن کا کچھ حساب نہیں سوئے، ہمیں 309 سال ہو گیا سوتے ہوئے. پیشانی پر ہاتھ رکھا، 309 سال ہم سوتے نہیں. کہا بس پھر کہا کون ہے؟ کہتے وقت کا علاقے کا گورنر بھی ساتھ ہے، ذمہ داران ساتھ ہے، ایک خلقت خدا ہے، تم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے تو مل گئے. بس پھر اس نے کہا ان سے کہہ دو الوداع. غار کے کنارے یہ جو کانا لے کر آیا تھا سب کو کہا اللہ حافظ اللہ حافظ، بس ہم جا رہے ہیں، ملنے کی کوشش نہ کرنا. اسی دوران یہ بھی سو گیا، اللہ نے ان کی روح لے لی. بھی جاگ گیا تھا، وہ بھی جاگ گیا تھا، وہ بھی ساتھ سو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی غار میں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اس وقت لوگوں نے اس کے غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کر دی. تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یہ میرے قدرت کی لوگ اس وقت جو ایمان نہیں لا رہے تھے اللہ کے اس حکم پہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ان سب کی ایمان درست ہو گئے، سب ایمان لے. واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی، اور اللہ نے 309 سال سلایا اور جاگ کر ہمیں دکھا دیا. پوری شاہ نے وہ ایک کچھ دیکھ لیا، اسی نے پھر خدا حافظ کہا، بس دنیا سے رخصت.